بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہور خان لیکچرر فزکس گورنمنٹ ڈگری کالج KDA ٹاؤن شپ کوہارٹ میں 4th سیمسٹر کو کوانٹم میکینکس 1 PHY 212 پڑھا رہا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انڈیٹرمنسٹک نیچر آف دی مائکروسکوپک ورلڈ. جس طرح کے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈیویسن اینڈ جرمر اور ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دونوں ایکسپیریمنٹ اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ پارٹیکلز جو مائکروسکوپک پارٹیکلز ہیں ان کی وہ ویو جیسی بیہیو کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریکال کر لیں، یہ ہمارے پاس وہی ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی ایک ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے. یہ ہمارے پاس ایک الیکٹران گن ہے اور یہ 2 سلٹس ہیں، جبکہ یہ ہمارے پاس اسکرین ہے. اگر یہ الیکٹرانز کو پارٹیکل کے طور پر ہی لے لیں، جس طرح کہ پہلے ہم اس کو ایز اے پارٹیکل ہی کنسیڈر کر سکتے تھے ایکسپیریمنٹ سے پہلے، تو اس صورت میں یہاں پہ یہ پارٹیکلز جب ان دونوں سلٹس میں سے گزریں گے، پاس ہوں گے، تو پھر اس صورت میں اس قسم کی ایک پیٹرن جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان پارٹیکل سے، کیونکہ وہ پارٹیکل جو ہیں وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کریں گے. سو لہٰذا یہاں پہ سلٹ 1 سے پاس ہونے والے الیکٹرانز یہاں جا کے پائلز اپ ہوں گے، اور سلٹ 2 سے پاس ہونے والے الیکٹرانز یہاں پہ آ کے پائلز اپ ہوں گے. لیکن ہوا یہ، اور ایکسپیریمنٹ میں آبزرویشن یہ ہوئی، دیکھا یہ گیا کہ یہاں پہ سلٹ 1 اور سلٹ 2 سے جو الیکٹران پاس ہو گئے تو ان کا پیٹرن بالکل اسی طرح کا پیٹرن نہیں تھا جس طرح کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ جو پیٹرن ملا وہ ایک انٹرفیئرنس پیٹرن تھا، ڈائفریکشن پیٹرن تھا ہمارے پاس. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکرین کے اوپر پیٹرن ہمیں مل رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ 2 میکسیمم ہمیں ملتے سلٹ 1 سے الگ اور سلٹ 2 سے الگ، ہمیں یہاں پہ بہت سارے میکسیمم ملے اسکرین کے اوپر. تو یہاں سے ایک ویو بیہیویئر ثابت ہوئی کوانٹم میکینیکل پارٹیکلز کی. اور پھر جب یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تو پھر یہ سوچا گیا کہ شاید یہاں پہ اگر ہم الیکٹرانز کی انٹینسٹی کو کم کر لیں تو پھر اس صورت میں یہ جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے شاید وہ ڈس اپیئر ہو. لیکن جب الیکٹران کی انٹینسٹی کو کم رکھا گیا تو الیکٹران کو انٹینسٹی کم رکھنے کی صورت میں بھی یہی ڈائفریکشن پیٹرن جو ہے وہ آبزرو ہوا. اور پھر ایون کہ ایک سنگل الیکٹران کو ایمٹ کر کے جب ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کیا گیا، تو اس طرح اگر جب بہت سارے الیکٹرانز کو بہت زیادہ ٹائم تک کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کو آبزرو کیا گیا، تو یہ دیکھا گیا کہ ایون ایک سنگل الیکٹران بھی اس طرح کی پیٹرن ڈائفریکشن پیٹرن ہمیں دے پا رہا ہے. لیکن یہاں سے پھر جب انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر ایک سنگل الیکٹران ایون یہاں پہ ایجیکٹ ہو رہا ہو الیکٹران گن سے، تو پھر وہ کس سلٹ سے پاس ہو رہا ہوگا، سلٹ 1 سے یا سلٹ 2 سے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے پھر جب ایک ہمارے پاس سورس آف لائٹ کو ایسا اس کے یہاں پہ رکھا گیا سلٹ کے پیچھے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ الیکٹران سورس کہاں سے گزر گیا ہے. تو اس صورت میں جب الیکٹران کو یہاں پہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سلٹ 1 سے گزرا یا سلٹ 2 سے گزرا، تو پھر اس صورت میں ڈائفریکشن پیٹرن جو ہے وہ ڈس اپیئر ہوا. سو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ایک انڈیٹرمنسٹک نیچر ہے یہاں پہ کوانٹم میکینیکل پارٹیکلز کی. اگر ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پھر ویو اسپیکٹ ختم ہوتا ہے، اور اگر ہم یہاں پہ اس کو جو ہے الیکٹران کو اگر ہم ایگزیکٹلی لوکیٹ نہ کر سکیں تو پھر اس صورت میں یہاں پہ یہ ویو بیہیو کرتے ہیں. تو اسی چیز سے متاثر ہو کر مکس بورن نے جو ہے ایک پروبیبلسٹک انٹرپریٹیشن پیش کیا کوانٹم پارٹیکلز کا، اور ہیزنبرگ نے انسرٹینٹی پرنسپل کو پریزنٹ کیا. کوانٹم میکینیکل پارٹیکلز کی لوکیشن کو ایگزیکٹلی اسپیسیفائی کرنے کے لیے
میکس بورن نے کہا کہ ہم ان کو ایگزیکٹلی اسپیسیفائی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کسی ایک پارٹیکل کے لوکیشن کے بارے میں پروبیبلسٹکلی بات کر سکتے ہیں. جس طرح کہ مائکروسکوپک مٹیریلز کو ہم جانتے ہیں کہ ان کو ہم ایک ویو سے ظاہر کر سکتے ہیں، ویو اسپیکٹ کو لے کر. تو اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کلاسیکل میکینکس میں ویو کی جو انٹینسٹی ہے اس کا وہ برابر ہوتی ہے اسکوائر آف دی ایمپلیٹیوڈ آف دیٹ ویو. تو اسی طرح کوانٹم میکینکس میں کسی بھی ایک پارٹیکل کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ویو ہے اس کی انٹینسٹی بھی ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ آف دیٹ ویو کے اسکوائر کے برابر ہوگی. سو میکس بورن نے 1927 میں کہا کہ جو ایمپلیٹیوڈ کا اسکوائر ہے میٹیریل ویوز کا، یہ ایکچولی ہمیں پروبیبلٹی ڈینسٹی دیتا ہے کہ کسی بھی ایک پارٹیکل کی ایک مخصوص لوکیشن میں پر یونٹ والیوم میں اس کی کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ وہاں پہ پایا جاتا ہے. سو اگر ہم ایک اسمال والیوم ایلیمنٹ میں کسی ایک پارٹیکل کو کنفائن کرنا چاہیں یا وہاں پہ اس کو دیکھنا چاہیں تو جو وہاں اس لوکیشن پہ اس کی پروبیبلٹی ہے تو وہ ہمارے پاس سائی ماڈ اسکوائر انٹو ڈی وی کے برابر ہے. یہ ریلیشن مجھے بتا رہا ہے کہ پارٹیکل کی پروبیبلٹی ہے وہ وی پلس ڈی وی کے اندر ہے. تو اگر میں ایک پارٹیکل کی پوری پروبیبلٹی میکسیمم پروبیبلٹی کو لے لوں تو میکسیمم پروبیبلٹی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ 1 کے برابر ہوتی ہے. 100% اگر آپ کسی ایک پارٹیکل کے بارے میں شیور ہوں کہ یہ یہاں پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ پروبیبلٹی جو ہے وہ 1 ہے. سو میکسیمم پروبیبلٹی ہم پھر اسی ایکویشن کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں تھرو آل دا اسپیس تو وہ ہمیں کتنا ملنا چاہیے؟ وہ ہمیں 1 ملنا چاہیے. جس طرح کہ اس لیکچر کے شروع میں کہا گیا تھا کہ اگر ہم ایک پارٹیکل ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کو جس وقت ہم ریوائز کر رہے تھے، اس کا ریویو پیش کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ اگر ایک پارٹیکل کو ہم سین کرنا چاہیں تو پھر اس صورت میں اس کا جو ویو اسپیکٹ ہے وہ ڈس اپیئر ہوتا ہے. لیکن ادروائز کیس میں جو کوانٹم میکینیکل پارٹیکلز ہیں اس کو ہم ایز اے ویو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ہیزنبرگ نے کہا کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی بھی دو کنجوگیٹ ویریبلس کو، کسی بھی دو کمپلیمنٹری ویریبلس کو ایگزیکٹلی میئر نہیں کر سکتے. اگر ہم لیٹ سے کہ میں اگر پوزیشن، یہاں اس لیکچر میں نے پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی ریلیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر میں پوزیشن کو میئر کرنا چاہوں ایگزیکٹلی، اس میں اگر انسرٹینٹی کو میں کم کرنا چاہوں تو پھر اس صورت میں جو مومنٹم میں انسرٹینٹی ہے وہ بڑھے گی. تو ان دونوں کا جو پروڈکٹ ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمیشہ کے لیے h/2 پائی سے یا تو اس کے برابر ہوگا اور یا پھر اس سے زیادہ ہوگا. مطلب کہ ہم ان دونوں کے انسرٹینٹی کو اتنا کم نہیں کر سکتے کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ h/2 پائی سے کم ہو جائے. سو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس پوزیشن مومنٹم انسرٹینٹی ریلیشن کو سمجھنے کے لیے، سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک فری پارٹیکل ہے جو کہ ایکس ایکسس کے الانگ موو کر رہا ہے اور اس کا مومنٹم p ہے. اب چونکہ ایک پارٹیکل کو ہم ویو سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ ایکویشن ہے جو کہ ایک پارٹیکل کی موشن کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہاں پہ a جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے، k ویو نمبر ہے، x جو ہے یہ ہمارے پاس ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے، x ایکسس کو شو کر رہا ہے، اومیگا اس کی فریکوینسی ہے، t ٹائم ہے. تو اگر ہم کسی جگہ پہ یا اگر ہم اس الیکٹران کی پروبیبلٹی کو دیکھنا چاہیں تو جس طرح میکس بورن نے کہا تھا کہ آپ اس ایکویشن کا اسکوائر لیں گے، اس ویو فنکشن کا اسکوائر لیں گے، تو جب ہم اس کا اسکوائر لیں گے سو ہمیں پتہ ہے کہ جو کمپلیکس ویریبلز ہیں اس کا اسکوائر اگر آپ لیتے ہیں تو کمپلیکس ویریبل ملٹیپلائڈ بائی کنجوگیٹ آف دیٹ کمپلیکس ویریبل، تو یہاں پہ e⁻⁻ kx - اومیگا t کنجوگیٹ ہوگا، اور جب یہ اس کا کنجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ہم کریں گے تو اس صورت میں ایکسپوننشل جو فنکشن ہے
وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ صرف رہ جائے گا a². اب یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جو پروبیبلٹی ہے اس فری پارٹیکل کی وہ ہر جگہ پہ یکساں ہے اور وہ کتنی ہے a² کے برابر ہے. سو لہذا انسرٹینٹی پوزیشن میں انفائنائٹ ہو گئی, کیونکہ آپ اوریجن سے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ دونوں, مطلب کہ اگر آپ پازیٹیو انفینٹی پہ جائیں یا نیگیٹو انفینٹی پہ جائیں تو دونوں صورتوں میں ایکولی پروبیبل ہے کسی بھی الیکٹران کی فائنڈنگ. آپ کہیں پر بھی آپ اگر اس کو اسپیسیفائی کرنا چاہیں تو اس کی پروبیبلٹی ہمارے پاس اگر لیٹ سے کہ اس پوزیشن پہ اگر ہم اس کی پروبیبلٹی کو دیکھیں تو وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ یہاں اس پوزیشن پہ ہے. تو پروبیبلٹی جو انسرٹینٹی ہے پوزیشن کی وہ ہمارے پاس انسرٹن ہوگی. سو اگر ہم چونکہ اگر یہاں پہ ایک سنگل ویو سے ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں ایک فری الیکٹران سے الیکٹران کو, تو یہاں اب مومنٹم جو ہے وہ تو یونیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک ویو لینتھ جو ہے وہ سنگل ویو لینتھ ہے. تو اگر ویو لینتھ سنگل ہے تو ڈی برائے ریلیشن کے مطابق مومنٹم سنگل ہوگا. سو اس کا مینس کی یونیک ویلیو ہوگی اس کی. سو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مومنٹم کی جو انسرٹینٹی ہے وہ تقریباً زیرو لیجیے, تقریباً زیرو ہے, لیکن یہاں پہ جو پوزیشن میں انسرٹینٹی ہے وہ ہمارے پاس اب انفائنائٹ ہے. پوزیشن مومنٹم میں انسرٹینٹی کو سمجھنے کی خاطر یہاں پہ ایک ایگزامپل لیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاسیکل پارٹیکل ہے جس طرح کہ ایک کار ہے, اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کوانٹم میکینیکل پارٹیکل ہے جو کہ ایک الیکٹران ہے. تو اگر آپ کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو لائٹ کی ضرورت ہوگی اور الیکٹرو میگنیٹک ویو کی ضرورت ہوگی, اور جب بھی آپ نے جس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ویو لینتھ آپ کے پاس کم سے کم اس آبجیکٹ کے سائز کے برابر ہونی چاہیے یا اس آبجیکٹ کے سائز سے کم ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ویو لینتھ جو ہے وہ اس آبجیکٹ کے سائز سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو سین نہیں کر سکتے. سو جیسے کہ یہاں پہ یہ کار ہے, اس کار کو دیکھنے کے لیے سن سے یہاں پہ لائٹ آ رہا ہے, اور وہ لائٹ آ کے جب یہاں اس کار سے ریفلیکٹ ہوگی تو وہ ریفلیکٹڈ لائٹ اس گرل کے آنکھوں میں جا رہی ہے اور وہاں پہ اس کا امیج بن رہا ہے. سو لہٰذا وہ اس کار کو دیکھ پا رہی ہے. لیکن جس وقت یہ لائٹ آ کے اس کار پہ پڑ رہی تھی تو اس دوران یہ کار اتنا میسیو ضرور ہے, اس کا سائز اتنا زیادہ ضرور ہے کہ وہ اس انسیڈنٹ لائٹ کی وجہ سے اس کی جو سٹیٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. سو لہٰذا یہ لڑکی ایٹ دا سیم ٹائم اس کی پوزیشن کو بھی اسپیسیفائی کر رہی ہے, لوکیٹ کر رہی ہے, اور ساتھ میں اس کی مومنٹم کو بھی میئر کر رہی ہے کہ یہاں پہ اس دوران جو ہے وہ اسٹیشنری ہے اور اس کا مومنٹم زیرو ہے. سو لہٰذا انسرٹینٹی ان مومنٹم از زیرو ایز ویل ایز ان پوزیشن از زیرو. لیکن اگر میں ایک الیکٹران کو دیکھنا چاہوں, لیٹ سے یہ میرے پاس ایک ایٹم ہے اور اس ایٹم میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو الیکٹران ہے, یہ الیکٹران اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے, تو اس کے لیے مجھے جو لائٹ کا استعمال کرنا ہوگا, اور اس لائٹ کا جو ویو لینتھ ہے وہ اس الیکٹران کے سائز کے برابر ہونا چاہیے. سو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ویو لینتھ بہت زیادہ کم ہوگا, اور جب ویو لینتھ بہت زیادہ کم ہوگا تو پھر اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی, اور جب فریکوینسی زیادہ ہوگی تو پھر اس فوٹان کے ساتھ جو آ کے اس الیکٹران کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا ان آرڈر ٹو ویژولائز اٹ, تو اس کی انرجی بہت زیادہ ہوگی. سو جو ہی یہ فوٹان آئے گا اور اس الیکٹران پہ انسیڈنٹ ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ الیکٹران اس فوٹان کی انرجی کو ایبزارب کر کے اس کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں جو ہی یہ فوٹان آ کے اس الیکٹران کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو وہ انرجی کو ایبزارب کر کے اب یہ تو اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ الیکٹران ادھر ہے, ہم اس کو دیکھ پائیں گے لیٹ سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی جو مومنٹم ہے وہ انسرٹن ہو گئی. اب مومنٹم اب نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مومنٹم آفٹر دی میئرمنٹ آف پوزیشن کتنے کے برابر ہوگا. سو ہم یہاں ایٹ دا سیم ٹائم مومنٹم اور پوزیشن کو آف دی الیکٹران کو میئر نہیں کر سکتے, جبکہ کلاسیکل پارٹیکل کی صورت میں یہاں پہ
کار کی مومنٹم اور پوزیشن کو ایٹ دا سیم ٹائم ہم میئر کر سکتے تھے. اچھا، اب اگر ہم ایک الیکٹران کی مومنٹم کو کیلکولیٹ کرنا، پوزیشن کو اسپیسیفائی کرنا چاہیں، اس پوزیشن میں جو انسرٹینٹی ہے اگر اس کو ہم منیمائز کرنا چاہیں تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس ہمیں کیا کرنا ہوگا. سو اس کے لیے ہمیں ایک الیکٹران کے ڈفرینٹ ویو لینس کو آپس میں ایڈ اپ کرنا ہوگا، اور اس الیکٹران کی جو ویو لینس ہیں تو وہ مختلف ویلیو رکھتے ہوں گے، اور ان کو جب آپ ایڈ اپ کریں گے تو اس صورت میں وہ کسی مخصوص جگہ پہ کنسٹرکٹیولی انٹرفیئر کریں گے اور باقی جگہوں پہ ڈسٹرکٹیولی انٹرفیئر کریں گے. یہ آپ کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لوکیشن میں یہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہے، اور باقی ادروائز جو پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کے ہیں. تو ہم نے پارٹیکل کو یہاں پہ لوکیٹ کیا ہے، یہاں پہ ہم نے پارٹیکل کو کنفائن کیا ہے اس ریجن میں جہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 ویو لینتھ ہیں، لیمڈا 1، لیمڈا 2، لیمڈا 3، لیمڈا 4، لیمڈا 5، اور یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جب انٹرفیئر کریں گے تو یہ ایک ویو پیکٹ بن رہا ہے، اور یہ ایک ویو پیکٹ کی صورت میں یہ پارٹیکل اس پوزیشن میں یہاں پہ کنفائنڈ ہے، اور اس کی جو پروبیبلٹی ہے پارٹیکل کی فائنڈنگ کی وہ یہاں ڈیل ایکس کی ریجن میں ہے. تو پہلے جو پوزیشن میں انسرٹینٹی تھی وہ انفینٹ تھی، لیکن اب ہم نے اس پوزیشن میں انسرٹینٹی کو بہت زیادہ کم کیا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں جو قیمت ادا کرنا پڑا وہ مومنٹم کی انسرٹینٹی بڑھنے کی صورت میں ہوا، کیونکہ پہلے ہمارے پاس مومنٹم کی ویلیو یونیک تھی. اب ہمارے پاس مومنٹم کی ویلیو یونیک نہیں ہے، بلکہ اس کی اب 5 ویلیوز آ رہے ہیں، کیونکہ ڈی برائے ریلیشن کے مطابق لیمڈا از اکول ٹو ایچ اور پی، یا پی از اکول ٹو ایچ اور لیمڈا. اب چونکہ لیمڈا 1، لیمڈا 2، لیمڈا 3، لیمڈا 4، لیمڈا 5، تو اٹ مینس کہ یہاں پہ اس الیکٹران کی 5 ڈفرنٹ ویلیوز ہوں گے مومنٹم کے. تو لہٰذا ایک طرف اگر ہم نے انسرٹینٹی ان پوزیشن کو ریڈیوس کیا ہے تو دوسری طرف جو مومنٹم میں انسرٹینٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے. سو لہٰذا آپ اگر ایک کو کم کر رہے ہیں تو دوسرا بڑھے گا، اور اگر دوسرا آپ بڑھا رہے ہیں تو پھر پہلا والا جو ہے وہ کم ہوگا. سو یہاں اگر ہم اس کی پروبیبلٹی دیکھیں تو دیکھیں یہ جو ایریا ہے، اس ایریا میں ہمارے پاس الیکٹران کے فائنڈنگ کی پروبیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اس ریجن میں، لیکن جو ہی ہم یہاں سے دور جا رہے ہیں تو الیکٹران کی پروبیبلٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پوزیشن میں انسرٹینٹی کو ریڈیوس کیا ہے، لیکن مومنٹم کی جو انسرٹینٹی ہے وہ ہمارے پاس بڑھ گئی ہے. تو ہم کنکلوژن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی سنگل کوانٹٹی کو آپ کسی بھی حد تک ایکوریٹلی میئر کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لوور لمٹ اس کے لیے نہیں ہے. آپ ایون کہ اس کو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کس قسم کے انسٹرومنٹ کا یوز کرتے ہیں. جتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ یوز کریں گے، جتنا لیسٹ کاؤنٹ آف دی انسٹرومنٹ کم ہوگا، اتنی ہی زیادہ انسرٹینٹی کم ہوگی. سو اب اگر میں ڈیل ایکس کو میئر کرنا چاہتا ہوں لیٹس سے کسی بھی ایک خاص ٹائم پہ، تو ایون میں اس میں انسرٹینٹی 0 بھی رکھ سکتا ہوں، 0 تک لے کے آ سکتا ہوں. میں زیادہ فائن سے فائن ایپریٹس کا یوز کروں گا. اسی طرح میں مومنٹم کو میئر کرنے کے لیے بھی جتنا میں بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر لوں تو میں اس مومنٹم کو سرٹنلی میئر کر سکتا ہوں. لیکن یہ دونوں کوانٹٹی الگ الگ ایک خاص ٹائم میں کر سکتا ہوں. ایسا میں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں یہ دونوں ویریبلز ڈیل ایکس پوزیشن اور مومنٹم، یہ دونوں کمپلیمنٹری ویریبلز ہم اتنے ایکوریٹلی میئر کر سکیں ایٹ دا سیم ٹائم کہ ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ ایچ بار سے جو ہے کم ہو. یہ ہمیشہ کے لیے جو انسرٹینٹی ہے ان دونوں ویریبلز میں وہ اتنی ہوگی کہ
ان دونوں کا پروڈکٹ جو ہے وہ h بارز یا تو برابر ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو.